السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ تعالی آپ کو سال کی سب سے بہترین رات، جس کی عظمت، جس کی رفعت اور جس کی بلندی قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اس رات میں اگر کوئی شخص ایک رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 83 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے تو اسے 9 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں 1 منٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 55 دن عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر اس رات میں اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 22 گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، جس کی عظمت قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! آج اسی کے تعلق سے بات کرنے والا ہوں، جس کی عظمت اور رفعت قرآن مقدس میں بھی آیا ہے، اور تمام یہ دنوں سے افضل ہے، اور تمام مہینوں سے جو افضل رمضان المبارک ہے، اسی مہینے میں یہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ اور یہ کب آتی ہے اور کس دن اس کو پڑھنا ہے، اور اس دن کیا پڑھنا ہے، اور کتنے نمازیں پڑھنی ہے، کیسے نیت کریں گے، یہ پورا مکمل ویڈیو آپ دیکھیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ میرے ویڈیو پہ اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچ سکے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ سال کی سب سے بہترین رات کے تعلق سے، جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، قرآن مقدس میں اس کی بے شمار فضائل ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ بھی سے بھی ثابت ہے۔ تو اس رات میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھیں کہ اس رات یہ کون سے دن یہ رات پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں، یعنی کہ 20 رمضان سے لے کر 30 رمضان میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب طاق راتیں دیکھیں گے کہ طاق راتیں کون ہیں۔ تو رمضان المبارک میں، یعنی کہ آخر عشرے میں 20 رمضان سے 30 رمضان کے درمیان اگر طاق راتیں دیکھیں تو اس میں 21 رمضان کی جو شب ہے، اور 23 رمضان کی جو شب ہے، 25 رمضان کی جو شب ہے، اور 27 رمضان کی جو شب ہے، اور 29 رمضان کی جو شب ہے، یہ طاق راتیں آتی ہیں۔ اسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 21ویں رات اور 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں اور 29ویں رات، یعنی 5 دن ایسے ہیں جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، لیلۃ القدر کی رات کہی گئی ہے۔ لیکن یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ کنفرم اسی رات میں ہے، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک اور اکثر محدثین کے نزدیک 27ویں شب، یعنی کہ رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہوتی ہے، اس میں لیلۃ القدر بتایا گیا ہے، اور اسی دن ہم جاگ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب 1000 مہینوں کی اکاؤنٹنگ کیے ہم، تو اس میں یہ آیا کہ 83 سال 4 مہینے آتے ہیں۔ ہماری عمر 83 سال نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، اگر تو میری بارگاہ میں 1 رات عبادت کرتا ہے تو میں تمہیں 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اگر کوئی شخص اس دن 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 9 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن 1 منٹ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 55 دن عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر اس رات میں کوئی اللہ کا نیک بندہ 1 سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 22 گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ رات کو ہم یوں ہی سو کر کے اور فحاشی میں گزار کر کے نہیں گزاریں گے، بلکہ پوری اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کی ریاضت کر کے اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آج کہ اس رات میں ہم پڑھیں گے کیا۔ تو جس طریقے سے ہم شب برات میں یا شب معراج میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی پڑھیں۔ اس لیے کہ زیادہ گھمانے کی کوشش کروں گا تو آپ وہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے شارٹ کٹ میں یہ سمجھ لیں آپ کہ اس رات میں ہم کو پڑھنا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، 12 رکعت آپ کو نمازیں پڑھنی ہے۔ ایسے تو آپ رات بھر بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن عموماً طور پر آپ 12 رکعت نماز تراویح کے بعد یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تراویح ختم کرنے کے بعد آپ 12 رکعت کس طریقے سے پڑھیں گے، اس کی نیت کیسے کریں گے، آپ اس کو دیکھیں کہ جس طریقے سے 2 رکعت کر کے شب برات میں پڑھتے تھے 12 رکعت، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، پھر وہ تسبیح پڑھتے تھے یا جو بھی ذکر و اذکار ہوا کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اس کو بھی کرنا ہے۔ تو آپ کو یوں کرنا ہے کہ نیت کرنا ہے لیلۃ القدر کی، یعنی کہ نیت کی میں نے
लैलतुल क़द्र की और वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, इस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। और नियत करके आपको यूँ करना है कि अपने हाथों को अपने नाभ के नीचे बांध लेना है। और बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। और बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाह पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ को तिलावत करनी है। उसके बाद एक मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की तिलावत करनी है, यानी कि जो सूरह क़द्र है उसकी तिलावत करनी है। एक मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की तिलावत करने के बाद कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ को 3 मरतबा पढ़ना है, यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ जो है उसको 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपको रुकू करना है। रुकू करने के बाद आपको फिर सजदा करना है, फिर आपको खड़े हो जाना है। फिर जिस तरीके से आपने पहली रकत में पढ़ा था, यानी कि सूरह फातिहा के बाद इन्ना अंज़लना पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। फिर आपको रुकू सजदा करना है और रुकू सजदा करने के बाद आपको तहियात, दुआए मासूरा और दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद सलाम फेर देना है। अब सलाम फेर करके हम पढ़ेंगे क्या, तो याद रखिए सलाम फेरने के बाद हमको एक वजीफ़ा पढ़ना है। और वजीफ़ा बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है, बहुत ही मजबूत वजीफ़ा है। अगर उस वजीफ़े के बाद कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम दुआओं को कबूल अता फरमाता है। एक रवायत में आता है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता है या ये दुआ करता है और ये वजीफ़ा पढ़ता है और ये नमाज़ें पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो ये वजीफ़ा 2 रकत के बाद ये पढ़ना है आपको, यानी कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 100 मरतबा आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो उसको पढ़ना है। और 100 मरतबा आपको अस्तगफार करना है, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, इसको 100 मरतबा पढ़ना है। और 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करनी है। सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ की तिलावत करनी है आपको। तो ये मुकम्मल 3 जो वजीफ़े हैं उसको आपको तरतीब के साथ पढ़नी है और तीनों को 100 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे लैलतुल क़द्र के सदक़े और शब बरात के सदक़े, आपकी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल अता फरमाएगा। इसलिए आप भी इन कामों को लैलतुल क़द्र में ज़रूर करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो बताने की, ये शेयर करने की कोशिश करें। और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि शब बारात की जितने भी मसाइल हों या जितने भी औराद वज़ाइफ हों और कैसे नमाज़ें पढ़नी हैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।